अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में अभी 26 दिसंबर 2024 जुमेरात का दिन चल रहा है। लेकिन पाकिस्तान में, चूँकि पाकिस्तान यहाँ से 10 घंटे आगे है, 27 दिसंबर 2024 जुम्मे के दिन का आगाज़ हो रहा है। अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में पिछले जो 48 घंटे गुजरे हैं क्रिसमस की वजह से 25 दिसंबर, बल्कि कहिए कि 24 दिसंबर की शाम से फिर 25 दिसंबर, फिर 26 दिसंबर बहुत खामोशी रही है। ऐसा लगता था किसी ने कर्फ्यू लगाया हुआ है कि बाहर निकलेंगे तो गोली मार दी जाएगी। बहुत ज़्यादा यहाँ पे खामोशी रही है। लेकिन पाकिस्तान में गुज़श्ता 48 घंटे में सियासत बहुत ज़्यादा मुतहरिक रही है। गुज़श्ता 24 घंटों में ही इमरान खान, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के साथ अडयाला जेल में उनकी मुज़ाकराती टीम की भी मुलाकात हुई, उनकी हमशीरा अलीमा खान साहिबा की भी मुलाकात हुई। और इस हवाले से हमें अलीमा खान की प्रेस टॉक भी देखने में मिली है। हमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम है, उसमें साहिबज़ादा हामिद रज़ा की भी प्रेस टॉक देखने में मिली। उसके अलावा उनके बाकी जो लीडर्स हैं, जिसमें उमर अयूब हैं, सलमान अकरम राजा हैं, अलामा राजा नासिर अब्बास साहब, जिन्हें इस टीम में शामिल किया गया है, उनकी बातचीत, उनकी प्रेस टॉक सुनने का मौका मिला। और फिर हमें शेख वकास अकरम का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खासा, वो बहुत अच्छा बोलते हैं, पता नहीं है किधर है, किस तरफ है, इधर है, उधर है, वो अलग बात है। लेकिन जब भी वो बोलते हैं, ही हैज़ अ गिफ्ट ऑफ गॉड, गॉड गिवन उनका गिफ्ट है। तो उनका भी हमें एक मैसेज जो है वीडियो के ऊपर देखने का मौका मिला है। तमाम चीज़ों का ताल्लुक उस मुज़ाकरात से है जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान में जारी है, जिसका एक राउंड हो चुका है और जिसका बताया जाता है कि दूसरा राउंड जो है वो 2 जनवरी को होगा। इन तमाम चीज़ों पे मैं कमेंट करूँगा तफसील से। साथ ही थोड़ा-सा मैं आपको ये भी मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दूँ कि वैसे तो आप में से बहुत से लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि भई जिस किस्म की सियासी चीज़ें हो रही हैं, दिन में कम से कम 2 दफ़ा वीडियो करनी चाहिए, और अक्सर लोग 2 दफ़ा अपने व्लॉग करते हैं। लेकिन मैंने 2-2 दिन के बाद व्लॉग करने शुरू कर दिए हैं। मैं इसको ठीक करूँगा थोड़ा-सा, लेकिन अभी इसकी वजह ये है कि गुज़श्ता 48 घंटों में, चूँकि क्रिसमस की वजह से भी मुझे मौका मिल गया, तो मैं पाकिस्तान की गुज़श्ता जो पाकिस्तान बनने से पहले और उस तक अब तक गुज़श्ता 80-90 बरस की जो सारी तारीख़ थी, उसका मैं एक बड़ा क्विक रिव्यू कर रहा था। ये बताने के लिए नहीं कि किसने किसी को किस स्टेज पे क्या कहा, तो अयूब खान ने क्या किया, तो फलाँ ने क्या किया, बल्कि ये समझने के लिए कि पाकिस्तान की जो इतनी तकलीफ़देह किस्म की हिस्ट्री है और हम इस वक़्त इतने कर्बनाक किस्म के हालात और वाक़यात से जो गुज़र रहे हैं, इसके पीछे क्या फंडामेंटल बुनियादी किस्म का मसला है। और ये चीज़ जुड़ जाती है उससे आके, जब आप इमरान खान के कमेंट सुनते हैं प्रेस टॉक्स में जो बताए गए हैं कि कैसे इमरान खान को जब अखबारी रिपोर्ट्स के ज़रिए अखबार देख के ही पता चला कि पाकिस्तान एयर फोर्स ने गुज़श्ता 48 घंटों में, ये इससे पहले अफ़गानिस्तान के अंदर उन्होंने टीटीपी के ठिकानों के ऊपर रिपोर्टेडली ताबड़तोड़ हमले किए हैं, जिसके बारे में आपको अफ़गान तालिबान की हुकूमत से पता चलता है कि तकरीबन 50 या उससे ज़्यादा उसमें औरतें, बच्चे, सिविलियंस जो हैं वो हलाक हुए हैं। तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस बनती है? मैं इन तमाम चीज़ों के ऊपर मैं कमेंट करूँगा, इसको मैं जोड़ूँगा। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको ये डॉट कनेक्टिंग और बिगर पिक्चर जो है ये समझ आती है, तो आप इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशंस मिल सकें। बहुत कम लोगों ने अपनी नोटिफिकेशंस जो हैं वो खोले हुए हैं, वो ज़्यादातर ब्राउज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं। और आपको अब तक ये अंदाज़ा हो ही गया होगा कि ये जो बिगर पिक्चर का चैनल है, जितनी शदोमत से चौधरी निज़ामुद्दीन की सोशल मीडिया टीम जो हैं इसका रास्ता रोकने की कोशिश करती हैं, शायद ही किसी और चैनल से वो इतनी मोहब्बत करते हों, इतना इंटरेस्ट रखते हों। ये सूरत हाल ये है कि 24 घंटे इसके ऊपर गौर किया जाता है। अगर सुबह के 3 बजे भी मैं वीडियो पाकिस्तान के हिसाब से रिलीज़ करूँ, तो फौरी तौर के ऊपर उसके ऊपर टारगेटेड अटैक्स करते हैं और उसको फॉल्स ट्रैफिक जनरेट करते हैं, फिर उसको गिराते हैं। तो आप इसको जब ज्वाइन करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को खोलेंगे, तो ये जो सप्रेशन है, इसका मुकाबला करने में किसी हद तक हमें मदद मिल सकती है। अब चलते हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की तरफ। अब जब हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की तरफ चलते हैं, जिसमें गुज़श्ता 18-24 घंटों में हमने अडयाला जेल के बाहर बहुत सी प्रेस टॉक्स देखी, जिसमें हमने इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान की प्रेस टॉक देखी। हमने जो मुज़ाकराती टीम है उसकी तरफ से हमने एक प्रेस टॉक देखी, जिसको साहिबज़ादा हामिद रज़ा ने जहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन किया। उसके अलावा जो इंडिविजुअल छोटे-छोटे कमेंट्स हमारे सामने आए हैं, सलमान अकरम राजा साहब के कमेंट्स आए हैं, हमारे सामने अलामा राजा नासिर अब्बास साहब के कमेंट्स आए हैं, उमर अयूब के कमेंट्स आए हैं, और सबसे बढ़ के जो शेख वकास का वीडियो मैसेज है। इन तमाम चीज़ों के दरमियान अगर आप एक कॉमन पॉइंट और कदर मुश्तरक निकालें, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको समझ आती है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने एक बार फिर जर्नैल साहिबान की तरफ से उन्हें जो डील दी जा रही थी, जो खासी मौजू भी लगती है ऑन द फेस ऑफ इट, उसे उन्होंने रद्द कर दिया है। वो डील क्या थी?
डील उनको ये ऑफ़र की जा रही थी कि आपको बनी गाला में, ये खैबर पख्तूनख्वा में, ये बेसिकली तौर पे आपको आपके अपने घर रिहाइश का बनी गाला में शिफ्ट कर देते हैं, हाउस अरेस्ट कर देते हैं, जो बरे-सग़ीर की तारीख़ में अंग्रेज़ों के ज़माने से एक बहुत ज़्यादा, आप कह लें कि एक तरीका रहा है कि आप सियासी कैदियों को उनकी रिहाइशगाह के ऊपर नज़रबंद कर देते हैं और फिर आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें चेंज होने लग जाती हैं, आपसे मुलाकातें भी हो जाएँगी, आप आसाइश में होंगे, जेल में जो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा एक जबर है, वो आपके ऊपर नहीं होगा। और अगर आपको उसको जनरल साहिबान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये खासी रीज़नेबल किस्म की ऑफ़र है, बिकॉज़ जनरल साहिबान का उसमें इंटरेस्ट ये है कि इससे जो इस वक़्त माहौल की तल्ख़ी है, जो इसमें एक कशीदगी है, जो इसमें पोलराइज़ेशन और टेंशन है, उसमें कमी होगी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के जो वर्कर्स, एक्टिविस्ट, लीडर्स हैं, सेकेंडरी, टर्शियरी लीडरशिप है, मीडिया है, वो ये समझेंगे कि चीज़ें एक बेहतरी की तरफ जा रही हैं। और अगर कोई ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन उनके ऊपर ओवरटली खुल के या कोवर्टली बिहाइंड द सीन उनको सिग्नल करती है, प्रेशर डालती है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एम्बेसडर रिचर्ड ग्रैनल जो कि एनवॉय हैं फॉर स्पेशल असाइनमेंट्स के, उसके बाद आप जो स्टेटमेंट्स देखते हैं मार्को रूबियो की, जिस किस्म की पुरानी स्टेटमेंट सामने आ रही हैं, उन तमाम स्टेटमेंट्स के नतीजे में ज़ाहिर है कि पिंडी के अंदर बैठे हुए जनरल आसिम मुनीर और उनके कुलीग के जहन में एक प्रेशर है, एक अनसर्टेनिटी की कैफियत है। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक बहुत अनसर्टन किस्म की शख्सियत है, वो गैर मतवक्को किस्म की बातें कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों में वो ये सोचते हैं, जनरल साहिबान के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही है कि अगर इमरान खान को बनी गाला में शिफ्ट कर दें तो एक ऑप्टिक्स की चेंज आपको मिलेगी। लेकिन इमरान खान भी अच्छी तरह से समझते हैं कि अगर वो इस स्टेज पे बनी गाला शिफ्ट होते हैं तो इसमें जनरल साहिबान की चालाकी है। जनरल साहिबान बग़ैर सियासी रेज़ोल्यूशन दिए, बग़ैर चीज़ों को ठीक किए बगैर ये तासुर देना चाह रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो रही हैं। और इमरान खान ने ये फ़ैसला करके कि नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगा जब तक मैं अपने केसेस को ख़त्म करूँगा, मेरे केसेस ख़त्म होंगे तब मैं बाहर निकलूँगा। ना मुझे केपी जाना है, ना मुझे बनी गाला जाना है, मैं यहीं अडयाला जेल के अंदर बैठ के नेगोशिएट करूँगा और मुझे मेरी मुज़ाकराती टीम तक बेहतर एक्सेस दी जाए। मैं तो ये कहूँगा कि इमरान खान के पास सिर्फ़ अख़बारात की एक्सेस नहीं होनी चाहिए, उनके पास सोशल मीडिया की, इंटरनेट की एक्सेस होनी चाहिए, अगर जनरल साहिबान वाक़ई ही सीरियस और संजीदा है। लेकिन इमरान खान ने यहाँ पर डिस्टिंग्विश किया है, उन्होंने अपने आप को मुमताज़ किया है। उन्होंने इस किससे, उन्होंने नवाज़ शरीफ से, आसिफ अली ज़रदारी से, मरियम तो ख़ैर किसी खाते में नहीं आती, और इवन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से, जितने पाकिस्तान के सियासी लीडर गुज़रे हैं गुज़िश्ता 30, 40, 50 बरस के, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को छोड़ के, उनकी हमेशा ये कोशिश है कि जेल में जाएँ तो फ़ौरी तौर पे बीमारी का बहाना करें, मुझे बरतानिया जाना है, मुझे अमेरिका जाना है, मुझे फ़लाँ हो गई है, गुर्दे की तकलीफ़ हो गई है, कमर की दर्द हो गई है, जैसे शहबाज शरीफ साहब का मसला होता था, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे मच्छर काटते हैं। तो इमरान खान ने अपने आप को डिस्टिंग्विश किया है कि इमरान खान इस किस्म के लीडर्स की कैटेगरी में फ़ॉल नहीं करते, बल्कि वो उस कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं जिसे दुनिया में आप ग्रेट लीडर्स कहते हैं, जैसे नेल्सन मंडेला थे। उन्होंने अपने आप को अलग साबित करके यहाँ पे दिखाया। अब चूँकि मैंने यहाँ पर ज़िक्र किया है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का, तो ये कहना बहुत ज़रूरी है कि 27 दिसंबर जो है, ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो असैसिनेशन है, उनको जो कत्ल किया गया रावलपिंडी में लियाकत बाग से निकलते हुए, ये उसकी बरसी है। मेरा ख़्याल है अगर आप 13 बरस और 4 तो ये 17वीं बरसी होगी उस सानहे की, जो पाकिस्तान की तारीख़ का एक बहुत ही कर्बनाक वाक़या है। इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा गया, लेकिन 17 बरस के बावजूद बिल्कुल भी पाकिस्तान में इसके बारे में कोई फ़ैसला नहीं हो सका। किसी ने इसको तहरीर में नहीं लाया कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल क्यों किया गया और उनको रास्ते से क्यों हटाया गया। उर्दू और अंग्रेज़ी में 2 किताबें पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने लिखी, कातिल कौन और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के हवाले से। दोनों मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ी, दोनों बेकार किताबें थीं। दोनों उसी कैटेगरी में फ़ॉल करती हैं, एवी होया, एवी होया, एवी होया, इसने ये कहा, उसने ये कहा, पुलिस ने रिपोर्ट में लिखा, फ़लाँ ने ये लिखा, फ़लाँ ने ये कहा। सारा केस ऐसे प्रेजेंट किया गया कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को टीटीपी ने, बैतुल्लाह महसूद ने, चंद और बेकार किस्म के लोगों ने आके कत्ल कर दिया। कोई शक नहीं है कि इनको इस्तेमाल किया गया होगा, लेकिन उसके मुहर्रकात क्या थे, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, क्यों मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को 2007 में पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से हटा दिया गया, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से किस किस्म के ख़तरात थे, और फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को, जो भुट्टो की बेटी थी, जो बहुत इंटेलिजेंट थी, जिसके अंदर एक स्टेट्समैन का कैरेक्टर था, जो दुनिया की मगरब की लीडरशिप के साथ डील कर सकती थी, वो पहली दफ़ा एज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अमेरिकन कांग्रेस में आई, तो वो अगर आप तस्वीर इस वक्त मेरे पास है नहीं है, मैं देर हो गई है मेरे पहले वीडियो को, तो मैं आपको दिखाऊंगा कल, मैं अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि किस तरह अमेरिकन कांग्रेसमैन गिरते पड़ते मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का हाथ पकड़ना चाहते थे, उनको आके उनसे हाथ मिलाना चाहते थे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का एक स्टैचर था,
وہ پورے یورپ اور مغرب کے ساتھ ڈیل کر سکتی تھیں اگر وہ اس وقت پاکستان، اور وہ انہوں نے پاکستان کا پرائم منسٹر بن جانا تھا، آصف علی زرداری کو پاکستان کا پریزیڈنٹ نہیں بننا تھا اگر الیکشن ہوتے، جن کو محترمہ بے نظیر بھٹو کی قتل کی وجہ سے نہیں ہو سکے۔ تو اس میں تو ظاہر ڈن ڈیل تھی کہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے پرائم منسٹر بننا تھا، اور پریزیڈنٹ اور جنرل مشرف کے ساتھ چونکہ ان کی ڈیل و پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ تھی جو کہ امریکن ایڈمنسٹریشن کروا رہی تھی، تو پھر جنرل مشرف کو ایز پریزیڈنٹ کنٹینیو کرنا تھا۔ اب کس نے قتل کیا، کیا محرکات ہیں، میں اسٹیج کے اوپر اس کے اندر نہیں زیادہ ڈیٹیل سے جا سکتا، بیکاز میں واپس آنا چاہتا ہوں عمران خان کے اوپر اور اس وقت کی پالیٹکس پہ۔ لیکن میری آج تک میری سکس سینس یہ کہتی ہے کہ یہ قتل کی آتھرائزیشن جو ہے یہ جنرل مشرف نے نہیں دی۔ جنرل مشرف ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان کی چونکہ ڈیل تھی محترمہ بے نظیر بھٹو سے، اور یہ ایک ٹرائی پارٹی قسم کی ڈیل تھی، اس میں امریکنز بھی تھے، اس میں محترمہ بے نظیر بھٹو بھی تھیں، اس میں جنرل مشرف بھی تھے۔ جنرل مشرف اس قتل کے وکٹم تھے، ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ، وہ اس قتل کے آتھر نہیں تھے۔ یہ اور انٹرسٹ تھے جنہوں نے یہ قتل کیا پاکستان کی پالیٹکس کو ایک ڈائریکشن میں چلانے کے لیے اور آصف علی زرداری کو پریزیڈنٹ اور پاور اور تمام طاقت دینے کے لیے۔ اب اگر ہم محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو ٹریجڈی ہے اس سے واپس آئیں عمران خان کی ملاقاتوں کی طرف، اور یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی ٹریجڈی کوئی صرف محترمہ بے نظیر بھٹو کے خاندان کی یا پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹریجڈی نہیں ہے، یہ در حقیقت پاکستان کی ٹریجڈی ہے۔ تو اس سے ہم واپس آتے ہیں عمران خان کی ملاقاتوں کی طرف، اس سے کیا نکلا؟ 3-4 پوائنٹس اس میں سے نکلتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ عمران خان نے یہ کلیئر کر دیا کہ مجھے تو آپ بنی گالہ شفٹ نہ کریں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو انڈر ٹرائل ورکرز ہیں انہیں آپ رہا کریں، انہیں رہائی دی جا سکتی ہے۔ دوسرا یہ کہ جو جوڈیشل کمیشنز ہیں 9 مئی 2023 کے حوالے سے اور 26 نومبر 2024 کے حوالے سے کہ قتل عام کے حوالے سے وہ جوڈیشل کمیشن بنائے جائیں۔ ساتھ ہی ہم یہ سمجھ آتی ہے کہ عمران خان نے جو مذاکرات ہیں اس کی جو ڈیڈ لائن ہے جو پہلے غالباً 31 دسمبر تک دی گئی تھی اسے، یا سنڈے تک دی گئی تھی اسے، اب انہوں نے بڑھا کے 31 جنوری 2025 کر دیا ہے۔ اور ساتھ ہی البتہ انہوں نے جو سول ڈس اوبیڈینس کی جو کال تھی، جس کا پہلا کمپوننٹ یا پہلا ٹکڑا فورن ریمیٹنسز کے حوالے سے تھا، اسے انہوں نے واپس نہیں لیا۔ اب یہ ایک انٹرسٹنگ قسم کا پوائنٹ ہے۔ اگر آپ علیمہ خان صاحبہ کی پریس ٹاک دیکھیں جو چند منٹ کی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے یوٹیوب چینل پہ آپ کو ملے گی، تو علیمہ خان صاحبہ اس میں کسی حد تک کنفیوز نظر آتی ہیں، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ لوگوں کے اوپر ہے کہ لوگ اس کو کیسے جو ہے وہ ریئیکٹ کرتے ہیں۔ فورن ریمیٹنسز کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، اور یہ کہ بہرحال عمران خان نے یہ کال جو ہے واپس نہیں لی، عمران خان یہ کال جو ہے وہ دے چکے ہیں۔ ان کے مقابلے میں شیخ وقاص چونکہ زیادہ منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، وہ اس میں بڑی کلیئر پوزیشن لیتے ہیں کہ بھئی عمران خان کی دی ہوئی کال کو تو کوئی پاکستان تحریک انصاف کا لیڈر واپس نہیں لے سکتا، وہ کال 22 دسمبر 2024 کو دے چکے ہیں، اور اگر مذاکرات کے اندر کوئی پیش رفت ہوتی ہے تو پھر اس کے اوپر غور کیا جا سکتا ہے اس کو واپس لینے کا۔ لیکن آپ دونوں تینوں جتنی بھی اسٹیٹمنٹس ہیں اس کو آپ سامنے رکھیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چونکہ مکسڈ سگنلز آ رہے ہیں، ایک طرف ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں، چونکہ ایک پہلی ان کی مذاکرات کی ایک نشست جو ہے وہ ہو چکی ہے، دوسری کہا جا رہا ہے کہ 2 جنوری 2025 کو ہوگی۔ انڈر دی سرکمسٹانسز اس کو آپ کہتے ہیں مکسڈ سگنلز۔ جب خود تحریک انصاف سے، عمران خان سے، علیمہ خان سے، سب طرف سے مکس سگنلز آ رہے ہیں تو کتنی ایک افیکٹو ہوگی فورن ریمیٹنسز جو ہیں اس کا روکنا یا اس کو سلو ڈاؤن کرنا، اس کو میں اسیس نہیں کر سکتا ٹھیک طرح سے، یہ تو کچھ دنوں میں ہی ہمیں پتہ چلے گا اس کا کیا امپیکٹ آئے گا۔ علیمہ خان صاحبہ کی جو پریس ٹاک ہے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو پاکستان کا نظام ہے، چودھری نظام الدین کا جو پورا سسٹم ہے، اس نے بہت سے لوگوں کو بھی ٹریک کر لیا ہے جن کی غالباً ریگولرلی فورن ریمیٹنسز آتی ہیں بینکوں میں، اور ان کے گھروں کو بھی انہوں نے ڈرانے دھمکانے کے لیے ان کے گھر والوں کو بھی انہوں نے اپروچ کرنا شروع کر دیا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب سے لفظ فیشزم انوینٹ ہوا ہے مسولینی کے زمانے سے، اٹلی سے، مسولینی کے زمانے سے جہاں فیشسٹ پارٹی تھی، غالباً فیشزم کی اتنی بدترین ایگزامپلز یا اتنی ایکسٹریم ایگزامپلز جو پاکستان میں سیٹ کی جا رہی ہیں اس لیول پہ یہ شاید کہیں دیکھنے میں نہ آئی ہوں۔ تو بہرحال یہ ایک سچویشن ہے فورن ریمیٹنسز اور سول ڈس اوبیڈینس کے حوالے سے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو مذاکراتی عمل ہے جس کی سیکنڈ میٹنگ 2 جنوری 2025 کو ہونی ہے، کیا اس کا کوئی پازیٹیو مثبت آؤٹ کم نکل سکتا ہے؟ اس کا تمام تر دار و مدار اس چیز کے اوپر ہے کہ پاکستان کے جنرل صاحبان یہ مذاکرات کیوں ہونے دے رہے ہیں۔ کیا وہ یہ مذاکرات صرف اس لیے ایک ٹائم بائنگ کے لیے ہونے دے رہے ہیں کہ ان کو خدشہ ہے، دھڑکا لگا ہوا ہے
کہ جو 20 जनवरी 2025 کو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آئے گی اس کا ان کی طرف کیا رویہ ہوگا، اوورٹلی یا کوورٹلی. اور ظاہر ہے کہ جنرل صاحبان اس حوالے سے امریکہ کے اندر بڑی محنت بھی کر رہے ہیں، ان کے لابسٹ بھی ہیں، ان کے نہ صرف پیڈ لابسٹ ہیں، ان کے بے تحاشا ان پیڈ لابسٹ بھی ہیں جو پاکستانی امریکن بزنس مین ہیں جو جنرل صاحبان کی خاطر مختلف جگہوں پہ لابی کرتے پھر رہے ہیں. تو جنرل صاحبان کو اسیسمنٹ یہ کرنی ہے کہ جس چیز کا آغاز رچرڈ گرینل نے کر دیا ہے، ایمبیسڈر رچرڈ گرینل نے، کیا یہ فیلنگ ایسی ہے جس کو ٹرمپ کی باقی ٹیم بھی بائی کرے گی، اس کے ساتھ الائن کرے گی. تو جنرل صاحب ٹائم بائنگ بھی کر رہے ہیں کہ بھئی اگلے 30 دنوں میں ہوتا کیا ہے. لیکن اگر جنرل صاحب واقعی ہی پاکستان میں ایک پولیٹیکل پروسیس کو کک سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ اس کے بارے میں سیریس ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی قیدیوں کو جن کا عمران خان مطالبہ کرتے ہیں ان کو رہا کر دینا بہت آسان سا کام ہے. ضمانت کے اوپر لوگ جو ہے وہ رہا ہو سکتے ہیں، یہ تو کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے. جنوری کے پہلے ہفتے کے اندر ہی جب سیکنڈ مذاکرات کی راؤنڈ ہوتا ہے تو اس کے فوراً بعد آپ پولیٹیکل پریزنرز کو رہا کر سکتے ہیں. پھر آ جائیں بات اس چیز کے اوپر جوڈیشل کمیشن سے بھی کیا ہونا ہے. مطلب جو حالات اس وقت پاکستان کی سپریم کورٹ کی کمر توڑ دی گئی ہے، بالکل ختم کر دیا گیا ہے، وہاں 2 ڈھائی 3 ہی ایسے جج صاحبان بچے ہیں جن میں کوئی ہمت ہے، اور وہ بھی اکیلے کیا کر سکتے ہیں. اور جس قسم کے آفریدی صاحب، ایک طرف آفریدی صاحب ہیں، دوسری طرف جو ہیں وہ امین الدین صاحب ہیں. تو اگر کوئی جوڈیشل کمیشن سینئر ججز کا جو عمران خان کہتے بھی ہیں وہ بنے گا بھی، تو وہ محض ایک پولیٹیکل آپٹکس ہوں گے. اور یہ جوڈیشل کمیشن دونوں سائڈز کی مدد کر سکتا ہے. دونوں سائڈ کی مدد ایسے کر سکتا ہے کہ جیسے ہی یہ جوڈیشل کمیشن بنے گا جس کا نکلنا کچھ نہیں ہے خاص، تو پاکستان تحریک انصاف، عمران خان، لوگوں کو، میڈیا کو یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ جنرل صاحبان جو ہیں وہ اپنے سٹینڈ پوائنٹ سے تھوڑا سا پیچھے ہٹے ہیں، پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی بات مانی گئی ہے. جو جوڈیشل کمیشن بنے گا وہ کئی ہفتوں کئی مہینوں چل سکتا ہے. پاکستان میں جوڈیشل کمیشن سے کچھ بھی نہیں نکلا، لیکن یہ جوڈیشل کمیشن دونوں سائڈز کی مدد کر سکتا ہے. یہ جوڈیشل کمیشن ایسی آبزرویشن اور کامنٹس دے سکتا ہے، اس کے سامنے ایسی چیزیں آ سکتی ہیں جس سے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ ہم نہ کہتے تھے کہ چیزیں اس طرح سے نہیں ہیں. دوسری طرف سے یہ ایسی آبزرویشن کامنٹس بھی لا سکتا ہے کہ جنرل صاحبان اور ان کے جو اپولوجسٹ ہیں ان کو بھی کہنے کا موقع ملے گا کہ ہم کہتے تھے یہ چیزیں اس طرح سے ہوئی ہیں. تو اس میں سے ایک سیاسی طور پر، اور ظاہر ہے کہ یہ جوڈیشل کمیشن ایک سرٹن پیرامیٹرز میں ایک دائرہ کار میں کام کرے گا جس کے اوپر جنرل صاحبان کو خاصا مکمل کنٹرول ہوگا انڈر دی سرکمسٹانسز. ان ویو آف آل جو میں ایکسپلین کر رہا ہوں، یہ جوڈیشل کمیشن پاکستان کے سیاسی حالات کو بہتر کرنے میں، آپٹکس کو امپروو کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے. ناؤ اے ورڈ آف کاشن فار آل آف یو. میں سمجھتا ہوں آپ میں سے بہت بڑی تعداد میں، بہت بڑی پرسنٹیج ایسے لوگوں کی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان پرائم منسٹر بن جائیں گے تو پھر اس کے بعد چیزیں ہنکی ڈوری ہو جائیں گی، پاکستان کے مسائل جو ہیں وہ پہ عمران خان قابو پا لیں گے، اس کا حل نکال دیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ عمران خان کے ساتھ پیار محبت نہیں کر رہے، عقیدت نہیں کر رہے، آپ عمران خان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. یہ جو تصور ہے کہ عمران خان پاکستان کے حالات کو ٹھیک کر سکتے ہیں، یہ صرف اور صرف اب عمران خان کی دشمنی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جرنیل صاحبان کے بنے ہوئے ایک سانچے اور ڈھانچے کے اندر اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں. پاکستان کے حالات، پاکستان کی ریاست کے، پاکستان کی سیاست کے، پاکستان کے معاشرے کے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں اور اس کا اتنا ایک ایکسپوزے ہو چکا ہے، چیزیں اتنی کھل کے سامنے آ چکی ہیں کہ یہ اب عمران خان، پاکستان تحریک انصاف کے بس کی بات نہیں ہے کہ پاکستان کے حالات کو ٹھیک کر سکیں. یہ اور ان کی خالی ذمہ داری بھی نہیں بنتی، یہ ذمہ داری ہے ان تمام پڑھے لکھے پاکستانی لوگوں کی جو مالدار ہیں، جو انٹیلیجنسیا ہے، جو کاروباری لوگ ہیں، جو ٹریڈرز ہیں، جو بزنس مین ہیں، جو کمپنیز کے سی اوز ہیں، جو کراچی میں ہیں، جو لاہور میں ہیں، جو گجرانوالہ میں ہیں، جو سیالکوٹ میں ہیں، جو فیصل آباد میں ہیں، جو پشاور میں ہیں، جو راولپنڈی اسلام آباد میں ہیں، جو کوئٹہ میں ہیں، اور جو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے پاکستانی ڈائسپوراز ہیں، جو سوچنے سمجھنے والے پڑھے لکھے لوگ ہیں. آپ سب کو اپنے اندر اسٹڈی گروپس چھوٹے چھوٹے بنانے کی ضرورت ہے. جس طرح سے یہاں واشنگٹن کے قریب جو ہے، واشنگٹن میں انفیکٹ فرسٹ پاکستان گلوبل ہے، جس طرح سے پاک پیک ہے، جس طرح سے بہت سے اور گروپس ہیں، بنائے جا سکتے ہیں. گروپ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں سینکڑوں ہزاروں لوگ ہوں گے. گروپ جو ہیں وہ 4 5 6 پڑھے لکھے سمجھدار لوگوں کے بھی آپس میں اسٹڈی گروپ ہو سکتے ہیں، جو سڈنی میں بیٹھے ہوں، جو پرتھ میں ہوں، جو کینیڈا میں کہیں پہ ہوں، جو ٹورنٹو میں ہوں، جو میلبورن میں ہوں، جو لندن میں ہوں، جو کہیں پہ بھی ہوں امریکہ کے اندر، جو آپس میں سر جوڑ کے یہ سوچیں کہ یہ پاکستان کی جو سیکیورٹی سٹیٹ ہے، جو صرف چند ہزار لوگوں اور ان کے بچوں کے مستقبل کے لیے کام کرتی ہے، ان کی اکنامک ویل بینگ کے لیے کام کرتی ہے، اس کو کیسے ایک ایسی براڈ بیسڈ ڈیموکریٹک جمہوری رول آف لا ہیومینٹی بیسڈ سسٹم میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے جو پاکستان کی میجورٹی جو ہے 25 کروڑ لوگوں کی، ان کے اور ان کے
بچوں کی اور آنے والی جنریشنز کے مستقبل کے لیے کام کر سکے. یہ وہ اصل چیلنج ہے. اس کے لیے آئیڈیاز کریٹ کرنے اور جنریٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ عمران خان اور تحریک انصاف کی ذمہ داری یا ان کے بس کی بات نہیں ہے. وہ ایک سیاسی جماعت ہے, ان کی بہت زیادہ لمیٹیشنز ہیں, اور اسی حوالے سے میں اس طرف آتا ہوں جو عمران خان نے افغانستان کے حوالے سے بات کی ہے. کیونکہ یہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو ہم کوئکلی یہ دیکھیں کہ پاکستانی جنرل صاحبان جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے, افغانستان کے حوالے سے, افغان طالبان کے حوالے سے کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ذہن میں یہ بھی منظرنامہ لائیے کہ کرم ایجنسی کے اندر گزشتہ چند ہفتوں میں, چند دنوں میں کس قسم کا قتل عام ہوا ہے. ان دی پریزنس آف دیٹ, یعنی ایک ڈسٹرب سچویشن ہمارے سامنے ہے, اور جنرل صاحبان ایک جنگ کو اب افغانستان تک لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. بتایا جاتا ہے, ہمیں پریس ٹاک سے پتہ چلتا ہے کہ جب عمران خان کو یہ پتہ چلا کہ پاکستان ایئر فورس نے تابڑ توڑ حملے کیے ہیں افغانستان کے اندر, تو انہوں نے بہت ہی اداسی کا, بہت ہی پریشانی کا انہوں نے اظہار کیا. اور اس موقع پہ انہوں نے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ رکھا سامنے. وہ پوائنٹ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں, عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے امن کا, پاکستان کے امن کا افغانستان کے اندر امن کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. یعنی یہ عمران خان نے پہلی دفعہ نہیں کہا, یہ عمران خان نے کئی دفعہ کہا کہ پاکستان میں امن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ افغانستان میں امن نہیں ہوگا. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ 2018 میں عمران خان کی حکومت سے 2022 تک پاکستان کو پچھلے 20-25 برس میں اگر کوئی امن ملا تو وہ اس ٹائم پیریڈ میں ملا جب پاکستان میں کہیں دہشت گردی کے حملے نہیں ہو رہے تھے, ڈرون سٹرائکس نہیں ہو رہی تھیں, قتل عام نہیں ہو رہا تھا, ایک مختلف قسم کی سیاست چلی. لیکن یہ چیز کہ پاکستان کے امن کا دار و مدار افغانستان کے امن کے اوپر ہے, یہ ہرگز عمران خان کا ہی آئیڈیا نہیں ہے. عمران خان کا بھی یہ آئیڈیا ہے, لیکن یہ پاکستان آرمی کی اپنی جو انٹلیکچوئل تھنکنگ تھی وہ یہی تھی, اسٹریٹجک تھنکنگ یہ تھی کہ ہمیں امن نہیں مل سکتا پاکستان میں جب تک افغانستان میں ہم امن حاصل نہیں کریں گے. ہاؤ ڈو آئی نو دیٹ؟ میں ان بریفنگز میں شامل رہا ہوں. جنرل کیانی نے جو بریفنگز کیں 2010 میں, 2011 میں, ایک بہت مشہور ان کی بریفنگ اس وقت تھی جب انہوں نے پریزیڈنٹ اوباما سے ملاقات کر کے ان کو ایک 14 نکاتی ایجنڈا, اپنے پوائنٹس انہوں نے دیے آن بہاف آف پاکستان آرمی. اور اس کے بعد انہوں نے جی ایچ کیو کے آڈیٹوریم میں, جس میں نجم سیٹھی صاحب بھی تھے, جس میں عابد میر صاحب بھی تھے, جس میں میرا خیال ہے طلعت حسین صاحب بھی تھے, اور سبھی پرومیننٹ اس وقت کے, میں سمجھتا ہوں 20 کے قریب لوگ اس میٹنگ میں شامل تھے, جہاں اس وقت کے جو چیف آف سٹاف تھے جنرل کیانی کے, جنرل زبیر حیات, جو بعد میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف بنے, انہوں نے وہ 14 نکاتی ایجنڈا پڑھ کے سنایا. تو جنرل کیانی نے کہا کہ ہم امریکنز کو مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے آپ جس طرح سے ہمیں افغانستان کی جنگ میں انوالو کرنا چاہتے ہیں, ہم انوالو اس لیے نہیں ہو سکتے کہ آپ نے اس خطے سے چلے جانا ہے, ہم نے انہی افغانوں کے ساتھ رہنا ہے, ہم صدیوں سے ان کے ساتھ رہ رہے ہیں اور ہمیں ان کے ساتھ رہنا ہے. اور یہ افغان ٹرائبز اور یہ پشتون ٹرائبز جو ہیں, یہ ہماری جو ڈیوائڈنگ لائن ہے بارڈر کی, اس کی دونوں طرف رہتے ہیں. جنرل کیانی نے صرف پاکستانی جرنلسٹ کو یہ بات نہیں بتائی یا امریکنز کو, انہوں نے یہ کہا نہیں کہ میں نے بات بتائی. جو ڈیوڈ سینگر کی بڑی مشہور کتاب ہے کنسیل اینڈ کنفرونٹ, میرا خیال ہے اس کا نام تھا, اور وہ جو ہے کتاب ڈیوڈ سینگر کی جو ہے وہ اوباما کی سیکرٹ وارز کے حوالے سے, اس کے پہلے چیپٹر کے اندر وہ جنرل کیانی کے حوالے سے چیپٹر تھا جب جنرل کیانی کی ابو دھابی کی انٹیلیجنس ملاقات کرواتی ہے ان کی امریکہ کی پریزیڈنٹ اوباما کی ٹیم کے ساتھ اور سینٹ کام کی ٹیم کے ساتھ. تو جنرل کیانی وہاں پہ ان کو یہی کہتے ہیں کہ دیکھیے ہمیں افغانوں اور پٹھانوں کے ساتھ رہنا ہے اور ہم ان کے ساتھ ایک ان اینڈنگ وار میں شامل نہیں ہو سکتے, اور آپ لوگوں نے یہاں سے چلے جانا ہے. یہ بات 2011 کی میں اس کتاب کی بات کر رہا ہوں. تو پھر فرق کیا پڑ گیا؟ اب اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ اور جنرل باجوہ کے جانشین جنرل عاصم جو ہیں وہ ٹی ٹی پی اور افغانستان کے نام پہ ایک ان اینڈنگ جنگ کا آغاز کر رہے ہیں. اور یہ جنگ کتنی خطرناک اور کتنی فیوٹائل اور کتنی بےسود ہے, اس کا آپ 2 چیزوں سے اندازہ لگائیں. پہلے تو 1975 سے اگلے 50 برس تک افغانستان میں کبھی جنگ ختم ہی نہیں ہوئی. 1975 میں جب پہلے ظاہر شاہ کا, میرا خیال اس سے پہلے اور اس کے بعد سردار داؤد کا تختہ الٹا گیا, اور جو مارکسسٹ لیفٹسٹ تھے کابل کے اندر, انہوں نے اپنی سیکولرائزیشن اور ماڈرنائزیشن کو انہوں نے امپوز کرنا چاہا افغانستان کے ہنٹر لینڈ اور رورل ایریاز میں. اس کے خلاف وہاں پر ایک انسرجنسی بغاوت شروع ہو گئی, اور وہ جو جنگ تھی افغان ریزسٹنس کی اگینسٹ دی مارکسسٹ, دین اگینسٹ دی سوویٹس, دین اگینسٹ دی امریکنز, وہ 2021 میں جا کے تھوڑی دیر کے لیے ختم ہوئی. 50 برس میں اس افغان ریزسٹنس نے, جو افغانستان کی ریزسٹنس ہے جس کے نام بدلتے چلے گئے, کبھی اس کو آپ طالبان کہیں, کبھی مجاہدین کہیں,
اس نے نہ تو سوویتس کے خلاف ہتھیار ڈالے سرنڈر کیا، نہ اس نے امریکنس کے خلاف سرنڈر کیا. ہم نے خواہ خواہ اپنے آپ کو یہ یقین دلا رکھا ہے کہ افغانستان کی جنگ جو ہے وہ ہمارے بغیر نہیں جیتی جا سکے گی. ہم پتہ نہیں کس قسم کی غلط فہمی کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہے. تو جس افغان ریزسٹنس نے سوویتس کے خلاف اور جس نے امریکنس کے خلاف ہتھیار نہیں ڈالے، سرنڈر نہیں کیا، اس نے کیا پاکستان کی ایئر فورس سے ڈر جانا ہے؟ اس نے کیا پاکستان کی فوج کے خلاف سرنڈر کر دینا؟ ہرگز نہیں. میں سمجھتا ہوں GHQ کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ ہم صرف ایک ان اینڈنگ جنگ کا یہاں پر آغاز کر رہے ہیں. پہلے یہ دیکھیے کہ جو 1980 سے پاکستان کی انوالومنٹ ہے، 70s 80s سے اب تک کی، اس کے نتیجے میں پاکستان کی سیاست، پاکستان کا معاشرہ تباہ ہو گیا. جو اس کے سمٹومیٹک افیکٹس ہیں اس کا بہت ذکر ہے کہ کلاشنکوف کا کلچر آ گیا، ڈرگ کلچر آ گیا، سیکٹیرین وارفیئر شروع ہو گئی، مذہبی پولرائزیشن اور مذہبی انتہا پسندی میں اضافہ ہو گیا. میں سمجھتا ہوں جو پرنسپل چیز ہے اس کا ذکر نہیں کیا گیا کہ ایک ایسے وقت میں جب ہندوستان دماغی اعتبار سے اپنے IQ میں اس نے بے تحاشا ترقی کرنی شروع کر دی، افغانستان کی جنگ کے ملبے اور انوالومنٹ کی وجہ سے پاکستان کا ذہن چھوٹا ہوتا چلا گیا، ہماری پڑھی لکھی کلاسز کا IQ چھوٹا ہوتا چلا گیا، ہم طالبانائزیشن کا شکار ہو گئے، ہم ایک مذہبی منافرت کے اندر پڑ گئے. ہمارے اندر ہمارا جو کلیکٹیو IQ اور کلیکٹیو کانشیسنس تھا اس نے شرنک کرنا شروع کر دیا. یہی وہ ٹائم پیریڈ ہے 50 برس کا جس میں ہندوستان نے اور ان کی انٹیلیجنسیا نے دنیا بھر میں اپنی فتح کے جھنڈے انہوں نے گاڑے اور ہم پیچھے سے پیچھے چلے گئے. یہ ایفیکٹ ہے افغانستان کی جنگ کا. اور ایک بار پھر یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اب ویسے تو میں واشنگٹن میں بیٹھا ہوں، میں آپ کو بتا سکتا ہوں بہت ہی اعتماد سے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نہ بھی ہو تو امریکہ کی جو پولیٹیکل کلاس ہے اس کا افغانستان کی کسی جنگ میں انوالو ہونے کا ان کو بالکل بھی شوق نہیں ہے. وہ افغانستان کے نام سے ہی بدکتے ہیں، ان کی بہت ہو گئی ہے 20 سال میں. تاہم ایک چیز یہاں خطرناک نظر آتی ہے کہ چونکہ چین کے اسٹریٹجک اور اکنامک انٹرسٹ ہیں افغانستان کے اندر اور ان کے انٹرسٹ ہیں سینٹرل ایشیا کی طرف. CPEC کا ویسے جنازہ نکالا جا چکا ہے پاکستان میں. اب یہ جنرل صاحبان میرے خیال ہے اپنے آپ کو سیلنگ پوائنٹ پہ یہ رکھ رہے ہیں کہ ہم افغانستان کو ڈسٹرب کر دیں گے تاکہ چین کی اسٹریٹجک ایکسپینشن جو ہے وہ اس طرف بھی نہ ہو سکے، سم تھنگ لائک دیٹ. اور اگر ان کا یہ ایجنڈا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی یہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو بھی یہ ایجنڈا بھیج سکتے ہیں، بیکاز سینٹ کام اور CIA میں بہت ہوں گے ٹیکر اس ایجنڈا کے. ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.